فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے جو کتاب ریکارڈ کی جا رہی ہے وہ ہے نظام الحکمت کی جلد نمبر 7، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم صفحہ نمبر 306 پر پہنچ گئے ہیں۔ اس پارٹ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے غزوہ خیبر و فدق موضوع لکھا ہوا تھا، وہ ہم نے پڑھا، لیکن اس میں جو ڈیٹیل تھی وہ غزوہ خیبر کے متعلق تھی، فدق کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس بات کی وضاحت کرتی جاؤں، آپ کے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ شاید میں نے نہیں پڑھا، بلکہ کتاب میں اسی طرح سے عنوان یہ تھا کہ غزوہ خیبر و فدق، لیکن اس میں صرف غزوہ خیبر کا ذکر تھا۔ اب آج جو ہم نے موضوع جس سے ہم نے اپنی کتاب کا آغاز کرنا ہے وہ 3055 اس کا نمبر ہے، اور وہ ہے غزوہ موتا۔ موتا جو ہے غزوہ موتا، یہ ڈائریکٹ حدیث سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور آئے اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام بلاد حبشہ سے واپس آ گئے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ ان کے ساتھ زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو بھی لشکر پر مقرر فرمایا۔ جب یہ سب لوگ ادھر کو روانہ ہوئے تو ایک چٹیل میدان میں ہرقل بادشاہ روم کے لشکر سے ان کا سامنا ہو گیا۔ مسلمان وہاں سے ہٹ کر موتا نامی گاؤں کی طرف ہو لیے۔ کفار کے لشکر سے اسی جگہ مرد بھیڑ ہو گئی اور زبردست جنگ ہوئی۔ قول مؤلف ملاحظہ بحر الانوار کی جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 50 ہے، باب نمبر 24 ہے، نیز کنز العمال کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 555 جنگ موتا۔ 3056 پر جس غزوے کا ذکر ہے اس کا نام ہے غزوہ ذات السلاسل، اور یہ قرآن مجید کی جس آیت سے اس کا آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ العادیات 1 تا 5۔ آئیں ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ غازیوں کے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو نتنوں سے خراٹے لیتے ہیں، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر چنگاڑیاں نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، دوڑ دھوپ سے غبار بلند کر دیتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کے بادل میں گھس جاتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، قول مؤلف اس جنگ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بحار الانوار کی جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 66 ہے، باب نمبر 25 ہے، نیز کنز العمال کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 564 غزوہ ذات سلاسل۔ یعنی حدیث شریف کوئی بیان نہیں بلکہ قول مؤلف انہوں نے لکھ دیا۔ 3057 پر فتح مکہ، اور فتح مکہ قرآن مجید کی سورہ الاسراء کی آیت نمبر 80 اور 81 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیں جو یہاں پہ جتنا لکھی ہوئی آیت وہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ فَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں پہنچائے اچھی طرح پہنچا، مجھے جہاں سے نکالے تو اچھی طرح نکال، اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار دے دے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا
اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ باطل مٹنے ہی والا ہے۔ ایک اور آیت اس ضمن میں پیش کی جا رہی ہے، سورہ تنزیل کی آیت نمبر 28 تا 30۔ ترجمہ: اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تمہیں یہ فتح کب حاصل ہوگی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ فتح کے دن کفار کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، نہ ہی ان کو اس کی مہلت دی جائے گی، غرض آپ ان کی باتوں کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، آخر وہ لوگ بھی تو انتظار کر رہے ہیں۔ قول مؤلف ملاحظہ: سورہ قصص کی آیت نمبر 85، سورہ فتح کی 1 تا 4، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 تا 9 اور سورہ نصر کی آیت نمبر 12۔ اب ہم حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، اور حدیث شریف جو ہے اوپر جو سورہ نصر میں کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، 12 نہیں ہے۔ آئے اب حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 14921۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے بھی ماہ رمضان المبارک میں سفر کیا تھا اور مکہ کو بھی رمضان المبارک میں ہی فتح کیا۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 117 ہے۔ 14922 پہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو کعبے کے اطراف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھڑی مارتے تھے اور کہتے تھے، حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باطل مٹنے والا ہی ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے، نیز حق آ گیا اور باطل نہ شروع میں کچھ پیدا کر سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 49۔ چنانچہ بت منہ کے بل گرنے لگے۔ امام رضا علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 16 ہے، صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 1408۔ 14923 زہری جو حضرت عمر کی اولاد سے ہے، حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا دن ہوا تو اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ آپ نے صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور حارث بن ہشام کو بلا بھیجا، تو میں یعنی عمر بن خطاب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مذکورہ لوگوں پر قدرت عطا فرمائی ہے، آج میں ان کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ اسی دوران جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میری اور تمہاری مثال ویسی ہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا کہ یعنی کہ آج تم پر کچھ الزام نہیں، اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے، وہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 96۔ حضرت عمر کا کہنا ہے کہ میں یہ حالت دیکھ کر سخت شرمسار ہوا، اس لیے کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا محسوس ہوئی، کیونکہ میرے منہ سے وہ باتیں نکل گئیں جو نہ نکلنی چاہیے تھیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا جو بیان ہوا۔ کنز العمال کی یہ روایت نمبر 30158 ہے۔ اب حدیث نمبر 14924۔ ابو عبد الرحمن بن صفوان کہتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن اپنے کپڑے پہنے پھر چل پڑا اور اس وقت حضرت رسول خدا کی خدمت میں پہنچا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے باہر آ رہے تھے، میں نے عمر سے پوچھا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ کنز العمال کی روایت 30159۔ اب آ جائیں اگلی حدیث پہ 14925۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ معان بن رفاعہ سلامی اور ابی خلف آما، الف عین میم چھوٹی ہے اور اوپر اس کی کھڑی الف ہے، آما جو حسن بن ابی الحسن کا ہم پلہ ہے، سے روایت کرتا ہے کہ وہ عثمان بن عفان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے دن حضرت رسول خدا کے پاس ابن ابی سرا سین رے اور ہے ابن ابی سراح کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو ابن ابی سراح کو دیکھے اسے چاہیے کہ اس کی گردن اڑا دے، خواہ وہ خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ابن ابی سراح کو بھی وہی وسعت یعنی معافی ملنی چاہیے جو دوسرے لوگوں کو ملی ہے۔ بس اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے اپنی گردن اور منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر انہوں نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا مگر اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا، پھر انہوں نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی اور ایمان لے آیا۔ بس جب وہ چلنے لگا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیوں نہ فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں نہ تو اشارہ ہے اور نہ ہی فتق، کیونکہ ایمان اسے روک دیتا ہے اور پیغمبر اشارہ نہیں کیا کرتے۔ فتق سے آپ کی مراد خیانت ہے۔ کنز المال کی روایت نمبر 30160۔ 14926 پر جو حدیث ہے آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اس وقت خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے اور معبود حقیقی کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرانے کا حکم دیا اور وہ سب منہ کے بل گرا دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی اور دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورتوں کے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل کے بت کو یوں بنایا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پانسے کے تیر کے ذریعے فال لے رہے تھے۔ حاشیے میں اس کے بارے میں جو لکھا گیا ہے آئیں پڑھتے ہیں۔ پانسا لفظ ازلام کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، یعنی زے لام اور میم ظلم کی جمع ہے، جس کے معنی وہ تیر ہیں جو زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، جن میں سے کسی پر تو امر کا صیغہ فعل یعنی یہ کام کرو اور کسی پر نہیں کا صیغہ لا تفعل یعنی یہ کام نہ کرو درج ہوتا تھا۔ انسان ان تیروں کو کسی برتن میں رکھ دیتا تھا، چنانچہ جب وہ کسی سفر یا شادی یا کسی اہم کام کا ارادہ کرتا تھا تو اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکال لیتا تھا۔ اگر اس میں امر کا صیغہ ہوتا تو اس کام کو کرتا تھا اور اگر نہیں کا صیغہ ہوتا تو وہ کام نہیں کرتا تھا۔ کتاب النحیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311۔ مؤلف توضیح مترجم زمانہ جاہلیت میں 5 برس کا ایک اونٹ معین کر کے اس کے 10 حصے قرار دیتے تھے، پھر تیر انداز کے ذریعے گویا اس پہ لاٹری ڈالتے تھے۔ وہ تیر گنتی میں 10 ہوتے تھے جو کسی ایک شخص کو دیے جاتے تھے۔ ان میں سے 7 تیروں کے حصے مقرر ہوتے تھے اور 3 کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان 10 تیروں کے نام ماء ان حصوں کے جو ان کے نامزد تھے یہ ہیں: فدن اس کا 1 حصہ، توأم اس کے 2 حصے، منبل اس کے 3 حصے، نافس اس کے 4 حصے، جلسن اس کے 5 حصے، رقیبن اس کے 6 حصے، معلّا اس کے 7 حصے تھے۔ جن تیروں کے کچھ حصے نہ تھے ان کے نام یہ ہیں: نزیحن، منیحن، وعدن۔ اس اونٹ کی پوری قیمت ان لوگوں کے منہ میں ڈالی جاتی تھی جن کے نام پر یہ پچھلے تیر برآمد ہوتے تھے۔ چونکہ یہ ایک قسم کا جوا تھا لہٰذا خدا نے اس کو حرام قرار دیا۔ ترجمہ مقبول۔ اب اپنی حدیث کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ ہم نے حاشیے میں سے پڑھا۔ حدیث میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل کے بت کو یوں بنایا گیا تھا کہ وہ اپنے کے ہاتھوں سے پانسے کے تیر کے ذریعے فال لے رہے تھے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ان مشرکین کو غارت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پانسے کے تیروں کے ذریعے فال نہیں لیا کرتے تھے۔ کنز العمال حدیث نمبر
कंजुल अमाल की हदीस 30161। 14927 पे जो हदीस है उसका तर्जुमा है, सुहेल इब्न उमरू का कहना है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान से मक्का में दाखिल हुए तो मैं अपने घर में घुस गया, दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन सुहेल को पैगाम भिजवाया कि वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे लिए अमान तलब करें, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। चुनाचे अब्दुल्ला बिन सुहेल हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जंगे हुनैन के दिन से ज़्यादा सख्त, माज़रत चाहती हूँ मैं। चुनाचे अब्दुल्ला बिन सुहेल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मेरे बाप को अमान देंगे? तो आपने फरमाया, हाँ, वो खुदा की अमान में है, उसे बाहर आ जाना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इतराफ़ वालों से फरमाया, तुम में से जो भी सुहेल को देखे उसे हरगिज़ बख्त निगाह से ना देखे। अब सुहेल को बाहर आ जाना चाहिए। मुझे अपनी जान की कसम, सुहेल साहिब अक्ल शरफ है। सुहेल जैसा कोई शख्स इस्लाम से जाहिल नहीं होगा, क्योंकि उसने समझ लिया है कि उसके लिए जो कुछ भी किया जाएगा उसके हक में मुफीद नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन सुहेल अपने बाप के पास पहुंचा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम गुफ्तगू जाकर सुनाई तो उसने कहा, खुदा की कसम, वो यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में भी नेक इंसान थे और बड़े होकर भी मेहरबान हैं। चुनाचे इसका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना जाना रहा। वो जंगे हुनैन में हज़रत के साथ था, लेकिन शिर्क की हालत में था। आखिर वो जाराना के मुकाम पर इस्लाम ले आया और उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुनैन की गनीमत से 100 ऊँट अता फरमाए। कंजुल अमाल रिवायत 30168। अब इस गज़वे की आखिरी हदीस है 14928। इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। याह्या बिन यजीद बिन अबी मरियम सलूकी अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मक्का के दिन देखा, जबकि कुर्बानी के जानवरों को रोक दिया गया था। उस वक्त हारिस बिन हशाम हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम औबाश लोगों के साथ लेकर हमसे जंग करने आए हो? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहो, ये तुमसे और तुम जैसे लोगों से कई दर्जा बेहतर हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। कंजुल अमाल की हदीस नंबर 30169। कौल मुअल्लिफ मुलाहिज़ा हो, बिहारुल अल्लाह की जिल्द नंबर 21 है और सफ़ा नंबर 91 है। बाब 26 है। नीज कंजुल अमाल की जिल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर 497। ग़ज़वा फतह नीज कत्ल और बाब है 3280, सबर से कत्ल करना। अब अगले मौजू की तरफ आते हैं। उसका नंबर है 3058। ग़ज़वा हुनैन, ताइफ और ओतास। इसके सिलसिले में जो कुरान मजीद की आयत से इस मौजू का आगाज हो रहा है वो सूरह तौबा की आयत नंबर 25 था 27। तर्जुमा पढ़ते हैं। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारी बथेरे मुकामात पर गैबी इमदाद फरमाई, खासकर जंगे हुनैन के दिन जब तुम्हें अपनी कसरत तादाद ने मगरूर कर दिया। फिर वो कसरत तुम्हारे कुछ काम न आई और तुम ऐसे घबराए कि जमीन बावजूद अपनी वुसअत के तुम पर तंग हो गई। तुम पीठ फेर कर भाग निकले। फिर अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोमिनीन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर से फरिश्तों के लश्कर भेजे जिन्हें तुम देखते भी नहीं थे। 20 कुफार पर अजाब नाजिल फरमाया और काफिरों की यही सजा है। फिर उसके बाद अल्लाह जिसे चाहे तौबा कबूल करे और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कौले मुअल्लिफ मुलाहिज़ा और सूरह तौबा की आयत नंबर 58। इस सिलसिले में जो हदीस बयान की जा रही है आइए पढ़ने का शरफ हासिल करते हैं। सफ़ा नंबर 314। 14929 पे
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنگ حنین کے دن سے زیادہ سخت کوئی اور دن نہیں گزرا۔ حدیث 14929 کو دوبارہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنگ حنین کے دن سے زیادہ سخت اور کوئی دن نہیں گزرا۔ یہ اس لیے کہ اس دن تمام عرب نے اتفاق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 180 14930 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حنین کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انکا ان تشاء لتعبد ھذا اليوم، یعنی خداوندہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 30226 14931 پر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ابو اسحاق سے روایت ہے کہ کسی شخص نے برا سے کہا، ابو مارا، کیا تم جنگ حنین کے دن پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالف لوگوں کے شر سے الگ ہو کر مخفی ہو گئے تھے اور پھر بنی حوازن کے سامنے آ گئے۔ قبلہ حوازن کے لوگ تیر انداز تھے، انہیں ایسے تیروں سے نشانہ بنایا گیا جو ٹڈی کے پاؤں جیسے کھردرے تھے اور وہ منتشر ہو گئے۔ اس وقت سب بھاگنے والے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور ابو سفیان بن حارث بھی ان کے خچر کو چلا رہے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اترے، خدا سے مدد طلب کی اور دعا مانگی۔ آپ کہنے لگے، اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں، اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ خدا کی قسم جب گھمسان کا رن پڑ رہا تھا تو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کر رہے تھے اور وہ ایسے شجاع ہیں کہ ان کی پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ کنز العمال کی روایت 30206۔ اب آ جائیں 14932 حدیث پر۔ حضرت حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ حنین کی جنگ کے دن جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب علیہ السلام، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث، عقیل بن ابی طالب علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 30214 14933 پر جو حدیث فتح مکہ سے متعلق بیان کی جا رہی ہے، آخری اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جنگ بہت زوروں پر ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ کنز العمال حدیث 30225۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 539، غزوہ حنین صفحہ نمبر 553، غزوہ طائف صفحہ نمبر 566، غزوہ اوتاس نیز بحار الانوار کی جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 146 ہے اور باب نمبر 28 ہے۔ اب غزوات کے سلسلے میں جو آخری غزوہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے 3059 اور وہ ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور آئیں اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جن جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ان کو حرام نہیں جانتے اور دین حق کو دین نہیں سمجھتے، ان سے لڑتے رہو تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں جزیہ دینے لگیں۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 37، 57 تا 61، 63 تا 66، 76 تا 81، 96 تا 102،
اور 106, 118 اور 121. اس میں حدیث شریف کا ریفرنس خالی دیا گیا ہے، حدیث شریف بیان نہیں کی گئی. قول مؤلف ملاحظہ ہو بہار الانوار کی جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 185 ہے، اور باب 29 اور 30. نیز کنز الاعمال کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 562. اب ہم اس پارٹ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. صفحہ نمبر 316 ہے اور انشاءاللہ صفحہ نمبر 317 سے ہمارے نئی فصل کا آغاز ہوگا جس کا عنوان ہے غسل. تو اب ہم اس پارٹ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 ابھی جاری و ساری